السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ النور کا رکوع نمبر 2۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، ان الذین بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں بالافک جھوٹ کو، تہمت کو، عصبۃ ایک جماعت ہے، منکم تم ہی میں سے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جا کا اصل معنی آنا ہوتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں جا ابی، میرا باپ آیا، لیکن جب جا کے بعد با آ جائے تو پھر لانا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کا ترجمہ ہے لانا۔ بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں جھوٹ، جنہوں نے تہمت، وہ جو تہمت لائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ لا تحسبوہ، نہ تم اس تہمت کو گمان کرو، شر لکم اپنے لیے برا، بلکہ ہوا وہ خیر بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، لکل ہر ایک کے لیے، امرن آدمی، منہم ان میں سے ہر آدمی کے لیے، ما اکتسب جو اس نے کمایا ہے، من الاسم گناہ میں سے، یعنی ان میں سے ہر آدمی نے جو جتنا گناہ میں حصہ لیا ہے تہمت لگانے میں، وہ اس کا حساب ضرور چکائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ جو والی بنا ہے، ذمہ دار بنا ہے، کبرہ اس کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، ان مسلمانوں میں سے یا ان منافقوں میں سے، جو اس تہمت لگانے میں جس کا زیادہ کردار ہے، جو بڑا بنا ہے، ذمہ دار بنا ہے، لہو اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو سورۃ نور کا دوسرا رکوع ہے، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک، جیسے ہم نے یہ اندر لفظ آ رہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک، تو اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو رکوع نمبر 2 ہے، اس کی جو 10 آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتاری تھی، کہ حضرت عائشہ پر جو ہے منافقین نے، اور جو سب سے بڑا منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، وہ حضرت عائشہ پر انہوں نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے جو ہے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن معطل کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات میں 10 آیات اتاری تھی، اور وہ اس پر بہت زیادہ فخر کیا کرتی تھی، کہ وہ کہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو تو کمتر سمجھتی تھی اس سے، کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن اتارے گا، مجھے تو لگتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی کو خواب آئے گا تو اللہ تعالیٰ میری برات کا بتا دیں گے کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، تو میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن اتارے گا اور قیامت تک اسے پڑھا جائے گا۔ جی، تو یہ جو ہے نا، اس میں یہ سارا واقعہ افک ہے، اور پھر انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو مزید پڑھیں گے، آج ہم ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہ حضرت عائشہ کے بارے میں برات کا واقعہ بیان آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنہوں نے تہمت لگائی ہے وہ تم ہی میں سے ہیں، اور تم اس کو اتنا برا نہ لو اپنے اوپر اتنا، کیونکہ حضرت عائشہ کو جو ہے وہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک پورا مہینہ جو ہے اللہ کے نبی پر وحی نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک پورا مہینہ پریشان رہے، صحابہ کرام پریشان تھے، حضرت عائشہ کے گھر والے پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانی تھی، ایک گھر میں ایک تکلیف، اور یہ اتنی بڑی مصیبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ آپ اس کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر برائی میں سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر نکال ہی لیتا ہے، ہر مصیبت میں سے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر نکل آتی ہے۔ اگر ایک مصیبت آتی ہے تو میرے خیال سے وہ کوئی 100 مصیبتیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے، یعنی ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی ہماری ایسی 100 مصیبتیں، جو اگر ہم پر وہ ایک مصیبت نہ آتی تو شاید اس کے بدلے میں ہم پر کوئی 100 دکھ آ جاتے، تو ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے برے لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، اچھے لوگوں کا ہمیں ساتھ نصیب کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور انسان کے اندر پختگی آ جاتی ہے، انسان اللہ کے جو ہے اور زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، ہے تو یہ بری بات ہی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، اللہ کے نبی کے گھرانے پر تہمت لگی، تو یہ تو بہت بری بات تھی، اور مومنین کے لیے تو بہت پریشانی کی بات تھی۔ اللہ نے پھر بھی کہا کہ لا تحسبوہ شرا لکم، اس تہمت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔
کیونکہ اللہ نے اس کے لیے بھی اس میں سے بھی بہت سے خیر کے پہلو نکال لے، مسلمانوں کو اس سے بڑا فائدہ پہنچا۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جو ہے اس سے سمجھ آتی ہیں چیزیں، تو پھر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور ہر آدمی نے جو اس میں سے گناہ کمایا ہے وہ اس کا پا لے گا انجام، اور جو اس میں سے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا کیوں نہیں، اس جب سمعتموہ تم نے اس کو سنا، اس تہمت کو، ظن المؤمنون مومن مردوں نے گمان کی اور مومن عورتوں نے بھی انفسہم اپنے نفسوں میں خیرن بہتر، وقال اور انہوں نے کہا ھذا یہ افک مبین بہت بڑا جھوٹ ہے۔ لیکن کچھ آپ کو پتہ ہے منافقین کے علاوہ کچھ مسلمان بھی اس جو ہے وہ اس کا حصے دار بن گئے تھے، اور اس تہمت کو انہوں نے سچا سمجھ لیا تھا اور پھر اس کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جب اس کو سنا تھا تو تم نے اپنے نفسوں میں بہتر کیوں نہیں خیال کیا، اچھا کیوں نہیں سوچا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر باندھا جا رہا ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ لولا کیوں نہیں جاؤ وہ لائے علیہ اس پر بِأَرْبَعَةِ 4 شہداء گواہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ سچے تھے تو اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ پس جب وہ نہیں لا سکے گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لمسکم یقیناً تمہیں چھوتا، فیما اس میں سے جو افستم فیہ جس میں تم مشغول ہو گئے تھے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت تھی کہ تم نے جتنی بڑی بہتان اور تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ پر اور پاک دامن عورت پر جتنا تم نے بہتان باندھا تھا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں بڑی جو ہے وہ عذاب عظیم دردناک سزا دیتا، دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں بھی دیتا۔ استلقونہ بألسنتکم جب تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کو باتیں سنا رہے تھے، ایسے ہوا ویسے ہوا، جب تم اس کو لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ساتھ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ علم اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ ایسی باتیں ماں جو لیسا نہیں لکم تمہارے لیے بھی جس کا علم جس کا تمہیں بالکل علم نہیں تھا، تم ایسی باتیں کر رہے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اس کو گمان کر رہے تھے ہلکا سا، یعنی تمہیں بات کرتے ہوئے ذرا جھجک ذرا شرم نہیں آتی تھی، تم اس کو بڑا ہلکا لے رہے تھے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ جو تم باتیں کرتے تھے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھیں۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا وَلَوْلَا اور کیوں نہیں، اس جب سمعتموہ تم نے اس کو سنا تھا، تم نے کیوں نہیں کہا ما یکون لنا نہیں ہمارے لیے لائق ان نتکلم یہ کہ ہم بات کریں بہذا اس کے متعلق، اس واقعے کے متعلق، سبحانک تو پاک ہے اے اللہ، ھذا بہتان عظیم تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے حضرت عائشہ پر۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان تعودوا یہ کہ تم دوبارہ کرو لمثلہ اس جیسا ابداً کبھی بھی، یہ تو حضرت عائشہ تھی نا، لیکن کبھی بھی کسی مسلمان پر تہمت نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشة یہ کہ بے حیائی پھیلے، تشیع لفظ جو ہے وہ شائع ہونے سے نکلا ہوا ہے، اسی سے جو ہے نا وہ اردو کا لفظ جو شائع ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں میری جو ہے کتاب جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، نشر عام پر آ چکی ہے، تو بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ پھیلے بے حیائی، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے دردناک علیم دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے وہ انتم لا تعلمون تم نہیں جانتے کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ یہ بھی آیت بڑی اہم ہے اور یہ قابل جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو پہلی بے حیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں
ان کو پتہ ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور اس سے بے حیائی کے مزید راستے کھلتے جائیں گے، لیکن پھر بھی انہیں فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہمارا جو ہے وہ کا سسٹم ہے، ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ تو حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ برائی کے راستے نکل ہی آتے ہیں، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ انفرادی سطح پر ڈرامے دیکھ رہا ہے، کچھ اور غلط کام کر رہا ہے، اور وہ جا کے دوسروں کو بتائے گا کہ ایسے ایسے ہوا ایسے ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے والی بات ہے۔ آپ نے گناہ کر لیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تو کم از کم اسے اپنے تک محدود رکھیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہمت اور توفیق دے گا کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ کم از کم دوسرے لوگوں کو تو اس پر گواہ نہ بنائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور دوسروں کا تو بوجھ اپنے سر نہ لیں۔ تو یہ اللہ کو بہت بری لگتی ہے بات کہ انسان بے حیائی کرے اور پھر اس کو پھیلاتا رہے، اور وہ بھی ایمان والوں میں۔ اور اللہ نے اس کے لیے کہا اس کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا، اور اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، جیسے اللہ نے پیچھے تہمت لگانے والوں کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ان کو میں دنیا میں پکڑ لیتا۔ یعنی اللہ نے ان کو دنیا میں معاف کر دیا ہے، اور اگر دنیا میں انہیں سزا مل رہی ہے تو اللہ آخرت میں انہیں معاف کر دے گا۔ اگر تہمت لگانے والا جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کو دنیا میں سزا ملے گی، 80 کوڑے لگ جائیں گے، اور آخرت میں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن جو بے حیائی کو پھیلاتا ہے اور خاص کر ایمان والوں کے اندر، اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ پیچھے تہمت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو تم نے تہمت لگائی ہے، اللہ تمہیں دونوں جہانوں میں سزا دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی ترس کھانے والا، رؤوف، شفقت کرنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔